صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ذرا سے شوش آپ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب دنیا کا وجود نہ تھا، نہ شجر و حجر تھا، نہ زمین تھی، نہ پانی تھا، کوئی چیز، نہ آسمان، نہ عرش کرسی، کچھ نہیں موجود تھا، تو اس وقت اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر مصطفیٰ کے نور کے ٹکڑے ہوتے رہے، اسی نور سے عرش بنایا گیا، اسی نور سے زمین بنائی گئی، عرش، کرسی، لعل و گہر، شمس و قمر، ہر چیز مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے بنائی گئی، اور ہماری روحیں، غیر مذاہب کی روحیں، تمام یہ نور محمدی سے وجود بخشا گیا۔ اللہ نے جو ہے حضرت آدم کو دنیا میں نافذ فرمایا، اور ان کی ذریت دنیا میں تبدیل ہوتے ہوتے حتیٰ کہ نبیوں کے اور نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد جب اللہ نے اپنے محبوب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں نافذ فرمایا تو عالم نرالا تھا۔ اس زمانے میں ذرا مطالعہ کریے، آپ کتابیں اٹھا کر کے پڑھیے، اپنے علماء کے صحبت میں رہیے، کیوں؟ کیونکہ علماء کے دامن سے اگر ہاتھ چھوٹ گیا تو انسان مجلسوں سے بدعقیدہ ہو کر کے لوٹتا ہے، انسان گمراہ ہو کر کے لوٹتا ہے۔ یاد رکھو، کیا تم کو یہ چیز معلوم نہیں ہے کہ سرکار جو ہے ہائی وے کا کنارے کنارے ایک سفید پٹری لگاتی ہے تاکہ جب کوہرا آئے، تاکہ جب ٹھنڈ آئے تو آپ کوہرے کو نہ دیکھیں، اس پٹری کے اس سفید پٹی کو دیکھیں گے تو آپ سہارے سہارے اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اب اگر آپ کوہرے کو دیکھیں گے اور پٹری کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کی گاڑی کھنتی میں جا سکتی ہے، ظہر کے بعد کا اعلان ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اس پٹی کا سہارا اسی طرح دنیا کے اندر اگر اس سفید پٹی کا نام اگر کوئی ہے تو امام احمد رضا ہے، اس سفید پٹی کا نام ہے تو حضور تاج الشریعہ ہے، مجاہد ملت ہے، خواجہ غریب نواز ہے، صحابہ کرام ہے۔ اگر ان پٹیوں سے ہٹو گے تو تم جو ہے جس طرح وہ گاڑی ایک کھنتی میں چلی گئی اسی طرح تم بھی جنت سے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، بلکہ اس پٹی کے سہارے جب تک چلتے رہو گے تو کیا کہتے رہو گے؟ یا رسول اللہ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے بنا بہار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت جب نبی علاقے میں نبی بھیجے جا رہے تھے، کوئی نبی کسی صوبے کا نبی ہوتا تو کوئی نبی کسی محلے کا نبی ہوتا تو کوئی رسول کسی علاقے کا نبی ہوتا۔ ایک وقت میں 300 نبی دنیا میں پائے جاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے، اور دنیا کے اندر عجیب سا ماحول تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواری اور بلوائی میں جب قتل کا ارادہ رچا تو اللہ نے اپنے محبوب حضرت روح اللہ کو جو ہے زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور نبوت روک دی گئی۔ کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لانے والا تھا، لیکن عالم نرالا ہو چکا، دنیا کی تبدیلیت بدل گئی، دنیا کے حالات بدل گئے۔ مومنوں ذرا سوچو، یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے جنہوں نے تمہارے دلوں میں نہ اللہ کی محبت کو ڈالا ہے تاکہ تم انسان بنے رہو، جانور پر قدم نہ رکھو، کیونکہ جانور کی زندگی ہوتی ہے چارہ کھانا، بچے پیدا کرنا، دودھ دینا اور چلے جانا، لیکن انسان کو بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ اللہ نے تمہاری ذریتوں کو بنایا ہے۔ یہ پیشانی خدا کی عبادت کے لیے دی گئی ہے، یہ زبان اللہ کی تلاوت کے لیے دی گئی ہے، یہ پیر
خدا کی بارگاہ میں چلنے کے لیے دیے گئے ہیں، یہ زبان مدح مصطفیٰ کے لیے دی گئی ہے، اس زبان کا غلط استعمال نہ کرنا۔ لیکن جب نبی نہ آئے تھے، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وجود جب اس زمین پر نہ تھا، عالم نرالا تھا، لوگ خدا بن بیٹھے، لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ ذرا میں ان کے بارے میں ذرا ہلکی سی بات آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ نبی دو جہاں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب حضرت آدم کو پانی اور مٹی میں گوندا جا رہا تھا، میں اس وقت نبی تھا۔ آج لوگ ہمارے طبقے کے نوجوان افراد یوٹیوب کے شکار ہو کر کے جو ہے باقیدی بدعقیدہ افراد کو سنتے ہیں اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت جو ہے مصطفیٰ کو دی ہے، لہذا یہ غلط ہے۔ بلکہ جب کوئی نبی نہیں تھا، جب حضرت آدم جو ہے پیدا نہیں کیے گئے تھے، جب حضرت آدم کے بارے میں سوچا بھی نہیں گیا تھا، اس وقت مصطفیٰ نبی تھے۔ تبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ معزز سامعین کرام، اسلام عرب از قبل اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، آپ کو معلوم چلے گا کہ حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، جن کی پیشانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا تھا، پھوٹتا تھا، اور جب شام کی یہودیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت عبداللہ کے پیشانی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، تو انہوں نے کہا اس نور کو بجھانا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نور دنیا میں تشریف لایا تو یاد رکھنا ہمارے مذاہبوں کی دھجیاں اڑ جائیں گی، ہمارے معبود زمین میں ڈھہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان تمام شام کی یہودیوں نے 6-7 افراد یہودیوں کے تیار کیے، اور تیار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جاؤ مکہ کی سرزمین پر جا کر کے مکہ کی پہاڑیوں میں چھپ جاؤ، جب حضرت عبداللہ کو تم دیکھو کہ کسی پہاڑی کے کنارے آ گئے ہیں تو ان کے سر کو قلم کر دینا تاکہ محمد کا نور زمین پر نہ آنے پائے۔ اللہ اکبر۔ وہ تمام یہودی جو ہے آج جو فلسطین کے حالات ہیں کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہو اور انہی کی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، یاد رکھو یہ کولڈ ڈرنک ہو یا کوکا کولا ہو یا اسپرائٹ ہو، یہ سب فلسطین بچوں کا خون ہے۔ یاد رکھو مومنو، کبھی اپنے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ مومن وہ ہے کہ اگر ایک مومن کو تکلیف پہنچے تو دوسرے کو تکلیف پہنچنا چاہیے۔ مومن کیا ہے؟ مومن ایک درخت ہے، ایک ٹہنی گر جائے تو پورا درخت جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو مومنو، اللہ رب العزت نے یہ انسان کے کسی ایک جگہ پر درد ہو تو پورا جسم پریشان رہتا ہے، پورا جسم تکلیف میں رہتا ہے۔ اسی طرح ایمان ہے، اسی طرح محبت رسول ہے، اسی طرح نبی کی امتی ہے کہ اگر کسی ایک امتی کو پہلے تکلیف ہوتی تھی تو تمام صحابہ چیخ اٹھتے تھے، تمام نبی کے متبعین چیخ پڑتے تھے۔ یہ عالم تھا، ہمارے خیالات کہاں چلے گئے، ہمارے جلوس کہاں چلے گئے۔ یاد رکھو مومنوں کہ مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ تم اپنا کردار ایسا بناؤ کہ تمہارے پاس لوگ بیٹھنا چاہیں، تم سے بات کرنا چاہیں، تم سے کچھ سیکھنا چاہیں، تم سے ملنا چاہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم کو دیکھتے ہی وہ راستہ بدل لیں، یہ نہ ہو کہ تم کو دیکھتے ہی وہ گلی بدل لیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومنوں کی پہچان کیا رسول اللہ نے دی ہے؟ گلی سے پتھر ہٹا ہوتا تو لوگ پہچان لیتے تھے کہ نبی کا امتی گزرا ہے، لیکن آج
مومنوں کی پہچان کیا بن گئی کہ اذان ہو رہی ہو دکان اور مکان پہ گلی چوراہوں پر اور لوگ باتوں میں مست ہوں تو سمجھ لینا یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. جن کی گلیاں سب سے زیادہ نالی بہ رہی ہو سمجھ لینا یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. کیونکہ ہم رسول اللہ کی سنت کے مطابق چلنا چھوڑ چکے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے قبل مکہ اور ہندوستان کے حالات کیا تھے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ جانور اور انسان میں کوئی تمیز نہیں تھی. اس وقت کا عالم ایک دم نرالا تھا. اس وقت لوگ عالمی دنیا میں برپا تھے. یاد رکھو مومنوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب نبوت اللہ نے اپنے محبوب پیارے آقا علیہ السلام کو اس دنیا میں نافذ نہیں فرمایا تھا تو عالم یہ تھا کہ مکہ کی سرزمین پر جب لوگ 365 معبود کعبہ کی دیوار پر تھے, کعبہ کی بھاٹ پر تھے. یہ 365 کیوں تھے؟ 365 قبیلے, ہر قبیلے کا جو ہے معبود الگ الگ ہے, ہر قبیلے کا خدا الگ الگ ہے. یاد رکھو اس وقت قبیلے ہوتے تھے اور ان قبیلوں میں اگر ذرا سی لڑائی ہو جاتی تو وہ کہتے ہم اس معبود کو نہیں پوجیں گے, ہم جو ہے اپنا الگ خدا بنائیں گے, ہم اس کی عبادت کریں گے. اسی طرح جو ہے یہ معبودوں کی تعداد 300 جو ہے 60 وہاں پر رکھ دیے گئے اور 65 معبود کعبہ کی دیوار پر عبادت کے لیے رکھے گئے. عالم یہ ہوتا تھا اس زمانے میں انسان اگر گلی کوچوں میں چلتا تھا ان کی جہالت ان کے سروں پر اس قدر سوار تھی کہ جب وہ گلی میں چلتے اگر ان کا پیر کسی پتھر سے ٹکرا جاتا تو وہ کہتے یہ معبود ہے, اس کی عبادت کی جائے. اسی طرح جب کوئی مکہ کی سرزمین کا فرد جب آگے بڑھتا, جب اس کے کانوں پر جب سورج کی شعاعیں پڑتی تھی, جب کان ان کے ہار ہوتے گرم ہو جاتے تو وہ کہتے یہ معبود ہے, اس کی عبادت کی جائے. جب وہ دریا کے تلاطم کو, جب وہ سمندر کی لہروں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ معبود ہے, اس کی عبادت کی جائے. اسی طرح پورے مکہ کی سرزمین پر عبادتیں ہو رہی تھی. آئیے ذرا اپنے اس ملک کا حالات میں بیان کرتا ہوں. یہاں کے حالات کم نرالے نہیں تھے. یہاں کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا اس عورت کو منحوس سمجھا جا رہا تھا. اسی ہندوستان کی سرزمین پر اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو جو ہے 6 مہینہ کے لیے ایک کوٹھری کے اندر ڈال دیا جاتا اور ڈالنے کے بعد جو ہے اس عورت کے لیے چند کھانے پینے کی چیزیں ڈال دی جاتی. اگر وہ 6 مہینے کے بعد زندہ نکلتی تھی اس عورت کے سر کے بال کو مونڈا جاتا, اس کے چہرے پر کالی پوتی جاتی, اس کے بعد اس کو گدھے پر بٹھا کے پورے گلیوں کوچوں میں ٹہلایا جاتا. یہ درد دیا جا رہا تھا یہ منحوس عورت ہے, اس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا. حتیٰ کہ اس کی سرزمین پر عالم یہ تھا اس عورت کو اسی مرد کے ساتھ جو ہے زندہ جلا دیا جا رہا تھا. یہ سرزمین ہندوستان کا تھا, عالم نرالا تھا. یہاں پر دریا چلانے کے لیے بیٹیوں کو ذبح کیا جا رہا تھا, عورتوں کی کوئی قدر نہ تھی. مسلمانوں ذرا تاریخ کا حوالہ پڑھیے, دل کھول کے سنیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کیسی رحمت ہے. نبی کسی ایک کے لیے رحمت نہیں بن کے آئے, مصطفیٰ جانور کے رحمت ہے.